बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। ये पेपर मैं शेयर कर रही हूँ 21 अप्रैल 2024 को। ये FPSC ने एजुकेटर का टेस्ट लिया है और इस पेपर का सिलेबस था 60% उर्दू, 20% इंग्लिश एंड 20% एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो 60% जो उर्दू था, तो लेक्चर उर्दू की तैयारी करवा रही हूँ, उसमें मेरे स्टूडेंट ने मुझे शेयर किए हैं ये क्वेश्चंस और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी मुझसे पूछे हैं। तो मैंने सोचा मैं एक ही वीडियो बना लूँ और अपने ग्रुप के स्टूडेंट को भी शेयर कर दूँ और यूट्यूब वालों की भी बेहतरी के लिए, उनके भले के लिए यूट्यूब पे भी शेयर कर दूँ ये, क्योंकि रिसेंटली ये पेपर हुआ है और सबका पेपर्स मैं कलेक्ट करती हूँ, यूट्यूब पे भी शेयर करती हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ भी विद आंसर शेयर करती रहती हूँ। बहुत ही आसान पेपर था ये और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स जो ग्रुप में पढ़ते हैं उन्होंने मुझे बताया है कि एक दो सवालों के जवाबात के अलावा उन्हें टोटली क्वेश्चंस आते थे। अरकान तशबीह कितने हैं? 5 हैं। मुशब्बा, मुशब्बा बिह, वजह शुबा, हरफ तशबीह, गर्ज़ तशबीह। अरकान इस्तारा कितने हैं? 3 हैं। मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू और वजह जामे। इस्तारा में जिस लफ्ज़ से मुस्तार लिया जाता है यानी उधार लिया जाता है वो क्या कहलाता है? मुस्तार मिन्हू। जिस लफ्ज़ के साथ तशबीह दी जाती है उसे क्या कहते हैं? मुशब्बा बिह। लुग़त में मस्दर के माना क्या है? सादिर होने की जगह। वासोख्त से क्या मुराद है? मुझसे इंटरव्यू में यही पूछा गया था कि वासोख्त से क्या मुराद है और इसकी शेरी एग्जाम्पल भी, और वासोख्त के बानी कौन है? वासोख्त से मुराद ऐसी शायरी जिसमें महबूब को जली कटी सुनाई जाती हैं और उसकी बेवफाई का जिक्र किया जाता हो, वासोख्त कहलाती है। रेख्ती से क्या मुराद है? जो शायरी सिन्फ नाजुक यानी ख़वातीन की ज़ुबान में की जाए। लिखते तो इसे मर्द हैं लेकिन औरत की ज़ुबानी लिखते हैं। शायरी पढ़ के ऐसे लगता है जैसे कोई औरत लिख रही हो। और इसका रेख्ती का आगाज़ लखनऊ से हुआ था। ये लखनऊ की ईजाद है क्योंकि दबस्तान लखनऊ की शायराना खसूसियात में भी औरत को और स्पेशली तवाइफ को मरकज़ी अहमियत हासिल थी। पहला साहिब दीवान शायर कुली कुतुब शाह को कहा जाता है। आँखें चीर कर नमक भरना के माना है नींद मिटाने की कोशिश करना। काबे कौसैन का मतलब है निहायत करीब होना। बामानी लफ्ज़ या कलमा की अक़साम कितनी हैं? 3 हैं। इस्म, फ़ेल और हर्फ। जो वा खुल कर पढ़ी जाए उस वा को क्या कहते हैं? वाव मारूफ। ज़ेर ज़बर पेश हरकात हैं। किसी भी ज़ुबान के बनने या संवरने के लिए ज़रूरी होती है वहाँ की तहज़ीब, माशरत, सकाफ़त। जिसके साथ तशबीह दी जाए उसे मुशब्बा बिह कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिह को तरफ़ैन तशबीह कहते हैं, इन दोनों को। शाख़ ज़ैतून से क्या मुराद है? अमन व आश्ती की जगह। कलमी नुस्खे, दस्तावीज़ात और गैर मतबूआ कुतुब जो हाथ से लिखी जाएँ, जो शाये अभी ना हुई हों, क्या कहलाती हैं? मखतूता। बागो बहार किसका तर्जमा है? नौतर्ज़ मरसा का। दरिया दिल समंदर किसकी तसनीफ़ है? वासिफ़ अली वासिफ़ की। उर्दू नावल में मज़ाह निगारी की रिवायत को किसने फ़रोग़ दिया था? अब्दुल हलीम शरर ने अपने मज़ाहिया नावलों के ज़रिए। मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 6। लफ्ज़ अनका का मतलब क्या है? नायाब होना। इकबाल की पहली नसरी किताब इल्मुल इक़्तिसाद है जो 1904 में शाये हुई। आराइश माशूक़ किस इस इहाम गो शायर की तसनीफ़ है? इसमें मुझे डाउट है। मैं ग्रुप वालों को, ग्रुप के स्टूडेंट्स को तो कंफर्म इसका बता दूंगी, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मुझे याद आ जाएगा तो मैं इसका कंफर्म कर दूंगी। मैं जिस चीज़ में मुझे डाउट हो वो मैं नहीं शेयर करती, क्योंकि जिस चीज़ में मुझे ख़ुद को डाउट है वो गलत जवाब मैं दूसरों से कैसे शेयर कर सकती हूँ जब तक मुझे कंफर्म ना हो। इहाम गो की तहरीक थी जो, उसके बानी कौन है? हातिम। मेरे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि वली को कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। वली के ज़माने में इहाम गोई का आगाज़ हुआ था, लेकिन बाकायदा तौर पर इसके बानी हातिम हैं। लेकिन अगर पेपर में हातिम की बजाय हातिम का ऑप्शन ही ना हो और खान आरजू का हो तो
خان آرزو کو آپ چوز کر سکتے ہیں کیونکہ ابتدائی ناموں میں خان آرزو کو بھی کافی اہمیت حاصل ہے۔ نجم کا مترادف کیا ہے؟ ستارہ۔ تجاہل عارفانہ کا کیا مطلب ہے؟ جان بوجھ کر انجان بننا۔ ابن انشا کا اصل نام کیا ہے؟ شیر محمد خان۔ یہ سوال بھی انٹرویو میں لاسٹ ایئر پوچھا گیا تھا۔ سبز قدم ہونا سے مراد ہے منحوس ہونا۔ بوڑھا طوطا سے کیا مراد ہے؟ بے وقوف آدمی۔ اور ماتھا ٹھنکا سے کیا مراد ہے؟ کسی کام سے متعلق پہلے سے برے آثار ظاہر ہو جانا، جیسے خدا نخواستہ کسی عزیز کی موت ہونے والی ہوتی ہے تو دل پہلے سے بوجھل اور اداس ہو جاتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہونے والا ہے۔ حاصل ربائی کس مصرعے کو کہا جاتا ہے؟ شعر کے ربائی کے کس مصرعے کو کہا جاتا ہے؟ چوتھے مصرعے کو۔ فلاحت کے معنی ہے کھیتی باڑی۔ جامع پیماں سے مراد ہے وہ شخص جو شراب کا پیمانہ لیتا ہے۔ الحمدللہ یہ میرے اسٹوڈنٹ نے فل کیے ہیں اور انہوں نے مجھے بھیجے ہیں۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ انہیں یہ سارے آنسرز آتے تھے۔ علامہ اقبال نے شاعر کشمیر اور مجدد کشمارہ کسے کہا تھا؟ محمد دین فوق کو، اور یہ محمد دین فوق اقبال کے کلاس میٹ تھے۔ اردو قواعد کے مطابق مصدر کے آخر میں نا آتا ہے۔ ایسا مصدر جو فعل کے ساتھ صرف فاعل کو چاہے فاعل کے لیے ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو ایسے مصدر کو مصدر لازم کہتے ہیں، جبکہ وہ مصدر جو فاعل کے ساتھ مفعول کو بھی چاہے یعنی مفعول کے لیے بھی استعمال ہو اسے مصدر متعدی کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ٹیڑھی لکیر کس کا ناول ہے؟ عصمت چغتائی کا۔ آنگن کس کا ناول ہے؟ خدیجہ مستور کا۔ نثر کا مطلب ہے لغوی معنی ہے پراگندہ یا بکھرا ہوا۔ لیکچرر 2021 کے پیپر میں آیا ہوا تھا نکھرا ہوا، بکھرا ہوا کی جگہ نکھرا ہوا نقطہ اوپر، اور باقی دونوں آپشن مختلف تھے۔ چوتھے آپشن میں تھا ان میں سے کوئی نہیں، تو ان میں سے کوئی نہیں کو چوز کرنا تھا۔ چونکہ صرف نقطے کا فرق تھا تو نیو لوگوں نے جنہوں نے ٹیسٹ دیا تھا، اور اس وقت میں بھی انہی میں شامل تھی، میں نے بھی نکھرا کو چوز کر لیا تھا اور میں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ غلطی سے نقطہ نیچے لگ گیا ہے پیپر بنانے والوں سے، جبکہ وہ کنفیوز کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کریکٹ آپشن تھا ان میں سے کوئی نہیں۔ عبدالحلیم شرر اور رتن ناتھ سرشار کا تعلق کس تحریک سے تھا؟ تحریک علی گڑھ سے۔ علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد کس تحریک سے متاثر تھے؟ رومانوی تحریک سے، لیکن اقبال نے ترقی پسند تحریک کی بھی تعریف کی تھی۔ فیض احمد فیض کی شاعری کا بنیادی عنصر حقیقت نگاری ہے، انقلابی شاعری کی تھی انہوں نے۔ لیلا کے خطوط کس کی تصنیف ہے؟ قاضی عبدالغفار کی، لیکن یہ خطوط کا مجموعہ نہیں ہے۔ شہر آشوب کا موضوع کیا ہے؟ معاشرتی بدحالی۔ تلمیح سے کیا مراد ہے؟ کسی مشہور تاریخی واقعے، روایت، قصے، شخص، جگہ یا قرآنی آیت کی طرف چند لفظوں کی مدد سے اشارہ کیا جائے جب شعر میں، تو کہا جاتا ہے کہ اس شعر میں صنعت تلمیح کا استعمال ہے۔ اردو نثر کی پہلی کتاب سبرس ہے جو 1635 میں شائع ہوئی۔ دوسری زبان کے مصدر کے ساتھ لفظ نہ لگانے سے کون سا مصدر کہلاتا ہے؟ یہ مصدر مرکب یا مصدر جعلی کہلاتا ہے۔ ابجد ادریسی میں میم کی تعداد کتنی ہے؟ 40۔ میرے اسٹوڈنٹس نے مجھے کہا ہے کہ ابجد ادریسی کو ڈیٹیل سے سمجھا دیں یہ ہوتا کیا ہے، تو اب اس لیکچر میں تو صرف میں آنسر بتا رہی ہوں، نیکسٹ لیکچر میں اس پہ اسپیشلی ایک لیکچر بنا کے اسے ڈیٹیل سے سمجھاؤں گی، تاکہ اس سے ریلیٹڈ ایک نہ ایک سوال آج کل پیپروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اگر اس سے ریلیٹڈ ایک سوال آپ کے پیپر میں بھی آ جائے تو آپ کا ایک سوال ضائع نہ ہو، اس لیے ابجد ادریسی پہ ڈیٹیل سے ایک لیکچر بنا کے شیئر کر دوں گی۔ خطوط غالب کی تعداد کتنی ہے؟ غالب کے 5 خطوط کے مجموعے ہیں اور ان میں ڈیفرنٹ تعداد ہے، ساروں کی ڈیٹیل بتا دیتی ہوں آپ کو، تاکہ اگر کسی ایک خطوط کے مجموعے میں خطوط کی تعداد پوچھ لی جائے تو آپ کو آتی ہو۔ پہلا خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی۔ عود ہندی کے معنی اور اس کی ڈیٹیل آلریڈی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائی ہوئی ہے۔ 1868 میں یہ شائع ہوا تھا اور اس کے
الحمدللہ اس میں جو خطوط کی تعداد ہے وہ ہے 163۔ ان کا دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے اردو معلی، 1869 میں شائع ہوا اور اس میں خطوط کی تعداد ہے 470۔ اردو معلی کب شائع ہوا تھا؟ یہ 2021 کے پیپر میں میرے خیال میں یہ سوال تھا۔ مکاتیب غالب 1937 میں شائع ہوا یہ خطوط کا مجموعہ اور اس میں خطوط کی تعداد ہے 129۔ خطوط غالب میں 27 خطوط ہیں اور پانچواں ان کا غالب کے خطوط کا جو مجموعہ ہے اس میں تعداد ہے 74۔ اب ان کو ٹوٹل آپ نے خود کر کے کمنٹ کرنا ہے، تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیں، میں نے نہیں کرنی، ساری محنت آپ کے لیے۔ ٹوٹل کتنے خطوط بنیں گے یہ آپ خود بتائیں گے مجھے۔ نیکسٹ ہے، اردو میں تقابلی تنقید کا آغاز کس نے کیا تھا؟ یعنی تقابلی جائزہ، موازنہ کرنا۔ مولانا شبلی نعمانی نے تصنیف لکھی تھی موازنہ انیس و دبیر، اور اس تصنیف سے اردو میں تقابلی تنقید کا آغاز ہوا تھا۔ انٹرویو میں ایک کینڈیڈیٹ سے پوچھا گیا تھا یہ سوال، اور جب انہوں نے جواب دیا تھا دین پوچھا گیا تھا کہ موازنہ انیس و دبیر میں شبلی نے کس کو زیادہ فوقیت دی تھی؟ انیس کو۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ اسم جامد، مصدر اور مشتق۔ لفظ فحش کا درست تلفظ فحش ہے، فحش۔ یا اللہ میں یا سابقہ ہے۔ قواعد کا وہ حصہ جس میں شعر و شاعری کے فن سے بحث کی جائے کیا کہلاتا ہے؟ علم عروض۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس کویسچن، یادگار حالی کس کی تصنیف ہے؟ حالی کی نواسی صالحہ عابدہ حسین کی۔ اور خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ میر تقی میر کو۔ یہ سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا انٹرویو میں۔ سارا پیپر کا 60% اردو کے جو بھی کویسچنز تھے یہ میرے اسٹوڈنٹ کو دعا کیجیے گا، ان کی مدد سے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ود آنسر شیئر کر دیے ہیں۔ اگر وہ مجھے شیئر نہ کرتے یہ سوالات تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ FPSC کا ایجوکیٹرز کا 21 کو اسلام آباد میں کوئی پیپر ہوا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔